آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، حسن کی ملکہ، حسین بہت تھے مگر ایسی حسینہ نہیں تھی جو اسے دیکھتا تھا، علماء نے لکھا ہے ایک بار جو دیکھتا تھا دوسری بار ضرور دیکھتا تھا، ایسا حسن سے نوازا تھا قدرت نے اسے. اس نے اپنے حسن کا غلط استعمال کیا، اپنا وہ بدترین ہو گئی، بدتمیز ہو گئی، خراب ہو گئی، اور خرابی کے بعد اس نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلاموں ذرا سنو، اس نے کیا کیا؟ اس نے کوٹا کھول لیا، اور کوئی ایسا نواب نہیں تھا جو اس کے یہاں پہ حاضری نہیں کرتا تھا. اس نے بڑی مہنگی فیسیں لی لوگوں سے اور برباد کر دیا لوگوں کو. بڑا محل بنایا، محل کا بڑا دروازہ بنایا، اس محل میں بیٹھتی تھی خوبصورت بن کے، اور دن میں رات طے کرتی تھی، کسٹمر جو ہے وہ نکی کرتی تھی، اور رات کو کسٹمر کو اپنا ٹائم دیتی تھی. اتنی بڑی فاحشہ تھی وہ. ایک دن ایک نیک آدمی ادھر سے گزر کے جا رہا تھا، تو اس نے اس پہ نظر پڑی نا، تو کہتے نا نظر نظر ہوتی ہے، جیسی پڑی وہ بھی اپنا دل سنبھال نہیں پایا، حالانکہ تھا تو اللہ کا نیک بندہ، راتوں کو عبادت کرنے والا، مگر نظر کام کر گئی. نظر ایسا دل پہ کام کری میاں کہ وہ 1 مہینے تک سجدے میں کہتا تھا اللہ اسے بچا لے نظر سے، مگر نظر دل میں گھس گئی، ہٹائی نہیں دماغ سے وہ اس کا خیال ہے. مجھے دل پسانی فرماتے زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اور زنا ایک ایسا عمل ہے، اس کا بدلہ ہے، یہ مکافاتی عمل ہے، جو کرتا ہے اس کی بہن بیٹی سے اس کا بدلہ ہوگا. جو زنا کرتا ہے وہ بدترین کام کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ فرماتا ہے اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا تو میں جنت میں اسے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. ایک حکیم اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی بولی کون سا گناہ کر کے آیا حکیم؟ دروازہ نہیں کھولوں گی صحیح بتا. کہنے لگا کوئی گناہ نہیں کر کے، دروازہ نہیں کھولوں گی صحیح بتا. بولا تجھے کیسے پتا؟ ایک عورت کا ہاتھ پکڑ رہا تھا نا، بھی تو اچھا لگا تو تھوڑی دیر ہاتھ پکڑے رہا. کہا پھر مجھے خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے ہاتھ چھوڑ دیا. کہا بس یہی پوچھ رہی تھی، تیرے یہاں جو 40 سال سے کام کرتا ہے نا وہ نوکر، اس نے آج میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے جو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے. بدترین کام ہے یہ، بدترین زنا کا کام. آج کل راتوں کے وقت میں ذرا غور کرو، توجہ کرو. وہ آدمی اپنا سب کچھ بیچ کے اس کی فیس کے پیسے اکٹھے کر پایا، اس کے اجرت، اور اس کے پاس جا کے بولا یہ تمہارے پیسے ہیں، مجھے بتاؤ کون سی دن آنا ہے، جب سے تمہیں دیکھا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی. اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن آ جانا. اسے کیا پتا کون ہے. وہ فلاں دن پہنچا اور میاں کمرے میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، بہترین خوبصورت بڑا عالی شان کمرہ، اور اس میں عطر لگا ہوا اس عورت کے بہترین خوبصورت حسینہ، اور دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کا اسٹائل تھا. یہ اندر گیا اور کیا بہترین موسم ہے، شب فصل ہے. آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے اس عورت سے باتیں کرتے کرتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا. جیسے ہی ہاتھ رکھا نا ویسے ہی ہاتھ کانپنے لگا، اور کانپتے کانپتے جو ہے وہ رونے لگا. عورت نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں جا رہا ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے. کہ صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی. میں یہاں تو آ کے طبیعت بڑے بڑے اچھے کی ٹھیک ہو جاتی ہے، تیری طبیعت کیسے بگڑ گئی؟ کہ صحیح سننا چاہتا ہے. کہاں؟ کہ صحیح بات اگر سننا چاہتی ہے تو یہ ہے کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور جب میں یہ بدکاری کر رہا ہوں تب بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا چونکہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. جب آپ جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب آپ جمعے کی نماز سے باہر نکل کے بدنگاہی کرتے ہیں تب بھی آپ کو آپ کا اللہ دیکھتا ہے. ان نوجوانوں میں تمہیں بتاؤں، آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھتے ہو تب بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے. آپ کتنے بھی لوگ لگاؤ گے کیا اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ وہ آدمی رو کے بولا میں جا رہا ہوں عورت، میں یہاں رک نہیں سکتا چونکہ میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا جس سے میرا رب دیکھتا ہوں، میں جا رہا ہوں. عورت یہ وہ تو کہہ کے چلا گیا. عورت بولی مالک دیکھ ایک بار آیا تھا، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور کتنا تجھ سے ڈرتا ہے کہ روتا ہوا گیا ہے، اور میں تو پوری دنیا کی گنہگار ہوں، بدکار ہوں، عیار ہوں. میں نے کتنے گناہ کیے اپنی زندگی میں، میرا کیا ہوگا؟ کتنی راتیں زندگیاں برباد کی ہیں. وہ عورت روتی رہی روتی رہی. کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا. موسیٰ تقریر کر رہے تھے، کسی آدمی نے کہا موسیٰ فلاں عورت ملنے آئی ہے، کہتی ہے تو وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. موسیٰ نے اس کا نام سنا، لوگوں کے سامنے کہا بھگاؤ سے یہاں سے، بدکار یہاں کیسے آ گئی؟ جب وہ بھاگی نا تو بھاگتے بھاگتے دروازہ بند کر کے بولی مالک تیرے نبی نے تو مجھے بھگا دیا، تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی، سما بھی خدا
خدا کا، مکین و مکالا مکابی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ آدھی رات کے وقت میں اپنے نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں سنو، وہ عورت رو کے بولی مالک اگر میرے جیسی بدکار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے، میرے رب مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ روتے 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 ہچکیاں لینے لگی، دروازے پہ دستک ہوئی، کہہ لے مالک کوئی آ گیا مجھے گندا کر دے گا، کوئی آ گیا ہے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ دروازے پھر اور دستک تیز ہوئی، کہہ لگی دیکھ مالک پھر کوئی گندا آ گیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، مگر دروازے پہ اور دستک ہوئی تو کوسی کے دروازہ کوئی توڑ تو نہ دے، سامنے دروازہ کھولا نا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہنے لگے آپ کیسے آ گئے؟ کہنے لگے آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا۔ موسیٰ بولے مجھے کیا پتا تھا، ابھی میں جب خریق میں تھا تو میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اس عورت سے جا کے کہو وہ جو رات کو اللہ کی بندی رو رہی ہے نا اس کے آنسوؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اسے بخش دیا ہے، اسے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا کریم ہے۔ لوگوں میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو غسل دیا ہے، میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، میں نے 5-5 سال کے بچوں کو قبروں میں اتارا ہے، ہم سب مرنے والے ہیں، ہمارے ہر قدم موت کی طرف جا رہے ہیں، توبہ کر لو۔ وہ عورت رو رہی، روتی رہی روتی رہی روتی رہی روتی رہی، موسیٰ سے کہنے لگی اللہ اتنا کریم ہے کہ میرے سارے گناہ ایک بار میں معاف کر دیے۔ کہاں اتنا کریم ہے، اتنا ہی کریم ہے وہ رب العالمین۔ کہنے لگی موسیٰ میں جا رہی ہوں، یہاں نہیں رکوں گی، وہاں اس آدمی سے نکاح کروں گی جو میرے گھر آیا تھا اور مجھے توبہ کی توفیق ملی۔ اس کے گھر گئی 2 مہینے میں ملا، اس کے پاس جا کے جب پہنچی نا تو وہ بولا مالک ایک بار دیکھا تھا اس نے برباد کر دیا، یہ تو دوسری بار آ گئی میرے رب، پیچھے گر گئی بے ہوش ہو کے، اور جیسے ہی گری ہے نا ویسے ہی مر گئے، وہ جیسے ہی گرا ہے وہ ویسے ہی مر گیا۔ اس عورت کی شادی اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کرا دی گئی تو اس کے 7 بچے ہوئے۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے 7 کو اپنا ولی بنا لیا، ایسا کریم ہے وہ پروردگار۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ہیں گردن کٹا دیں گے حضور علیہ السلام کے نام پہ؟ ہاں ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جس پیغمبر نے آپ کے لیے پتھر برداشت کیے جی، اس کے نام پہ جون جون گردن اٹھائے وہ ہاتھ اوپر کر لیں، گردن کٹائے وہ ہاتھ اوپر۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا جی جی، دونوں ہاتھ اٹھاؤ جی، نیچے کرو۔ اب بتاؤ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو آپ میں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے؟ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا اور مسکرانا بھی نہیں، جو گردن بھی کٹا دے ہاتھ نیچے کریں۔ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں اور حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں۔ یعنی جذبات میں کوئی نہیں، سوچ سمجھ کے، سوچ سمجھ کے۔ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈانی ہے، سوچ لو، پوری رکھانی ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر۔ یہ ایسی سنت ہے قبر میں ساتھ جائے گی۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، داڑھی رکھانے والوں ہاتھ اوپر کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جذبات میں کھڑا ہو کھڑا ہو بیٹھ جائے، اور جو سچے دل سے کھڑا ہوا ہو یہ کہہ کر کے آج کے بعد یوٹیوب اور فیس بک والے کی والی زندگی نہیں، آج سے مدینے والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ میرے ساتھ داڑھی رکھانے والے میرے ساتھ دوہراؤ انشاءاللہ۔ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیت کریں۔ ہاتھ اٹھانا آپ کا کام ہے، نمازی بنانا اللہ کا کام ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، نمازی بنانا تیرا۔ دونوں ہاتھ انشاءاللہ۔ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔